حج اور عمرے میں فرق یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جو ایک مرتبہ حج کر لے تو اس سے اس کا فرض ساقط ہو جاتا ہے. اسلام کی حالت میں بالغ ہونے کے بعد عقل و ہوش اس کے ٹھکانے ہوں، وہ مجنون دیوانہ نہ ہو اور اس طرح سے حج کر لے تو اس کا فرض ساقط ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ حج کرے تو فضیلت کی چیز ہے، حج اس کا فرض ادا ہو گیا. جبکہ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن یہ سنت ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے ہیں، متعدد بار عمرے کیے ہیں، عمرے کی فضیلتیں بیان کی ہیں. صحابہ کرام عمرے کرتے تھے اور اس کے بعد آج تک امت میں اس کا تعامل چلا آ رہا ہے کہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. دوسرا فرق حج اور عمرے کا یہ ہے کہ حج کے لیے دن متعین ہیں، مہینے بھی متعین ہیں اور دن بھی متعین ہیں. حج کے مہینے تو جیسے قرآن کریم نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین مہینے ہیں اور وہ ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. اور حج کے خاص دن جن میں خاص حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں. 8، 9، 10، 11، 12 یہ حج کے دن ہیں اور اس کے ساتھ کبھی 13 ذی الحجہ کو بھی ملا لیا جاتا ہے. تو حج ان دنوں میں ادا ہوتا ہے، حج کے افعال انہی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، اس کے مناسک. جبکہ عمرے کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. سال میں کسی وقت بھی، کسی مہینے میں بھی، کسی دن میں بھی رات کو یا دن کو کیا جا سکتا ہے. لیکن حج اور عمرہ دونوں کی عبادتیں بیت اللہ پہنچ کر ہی ہوتی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ آدمی عبادت ادا نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو حج کے 5 دن ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، اس میں عمرہ کرنا منع ہے کہ اس میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا. باقی دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. حج کی بہت ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور اس کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں. جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں اور جو دعائیں یہ کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ حج سے اس طرح سے واپس آئے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کہ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر گناہ کا، معصیت کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جو آدمی حج کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس حج میں اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ حج کے فضائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والے کو پر وعید بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، یعنی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس سواری کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کر جائے گا جو اس کی کفالت میں افراد ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، اگر کسی کے پاس اتنا انتظام ہے اور اس کو کسی ضرورت نے نہیں روکا، کسی بیماری نے نہیں روکا اور پھر وہ حج کے لیے نہ آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. مطلب یہ ہے کہ جان استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود کوئی آدمی جان بوجھ کر حج نہ کرے تو یہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے آدمی کو. اس شخص میں اور یہودی اور نصرانی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور اسی کو قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا. اور جو اس حج کا انکار کرے
انکار زبان سے کرے کہ میں حج کو مانتا ہی نہیں، یا عملاً انکار کرے کہ حج کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو ان تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سخت وعید بھی اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے جس پر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، جلد ادا کرے، ہیلے بہانوں سے اس حج کو نہ ٹالے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، استطاعت بھی دی ہے، کل کو کیا ہو، استطاعت چھن جائے، بیمار ہو جائے، اپاہج ہو جائے، یا اس دنیا سے چلا جائے حج سے پہلے، تو اس کے ذمے یہ حج رہ جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے جس پر حج فرض ہو چکا تو وہ حج کرے۔ www.darsequran.com